جاتی ہوگی، جب ضعیفوں پر تشدد کیا جاتا ہوگا، وہ لمحہ قیامت بن کر گزرتا ہے۔ جناب صدر ذرا تاریخ کے اوراق میں نظر دوڑائیں تو یہ ادراک ہوتا ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 50 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ہمارے کشمیریوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ کشمیری بہنیں آج بھی کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہیں جو انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ میں عالمی اداروں سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کو ماؤں کی، بہنوں کی سسکیاں اور فریادیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا انسانی ہمدردی والے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں؟ کشمیر میں آزادی ناجائز لیکن مغرب میں آزادی جائز۔ کشمیر میں فوج کشی جائز لیکن مغرب میں فوج کشی ناجائز۔ کشمیر میں حق مانگنا ناجائز جس کی سزا صرف گولی ہے، ایسا کیوں ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ انسانی حقوق کے بلند و باغ دعوے کرنے والوں، ہاں مجھے جواب چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف روم چلے اور ایک طرف ہندو بانسری بجائے؟ یہ لہو کی سرخی کیوں بکھیری جا رہی ہے؟ مظلوموں کی مدد کے دعوے داروں، وادی کشمیر کیوں گولیوں میں بھنی جا رہی ہے؟ توپوں سے چھلی جسموں کے تڑپنے کی آوازیں کیوں تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا ان کے خون کا رنگ سرخ نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اتنے غافل کیوں؟ ہاں مجھے جواب چاہیے۔ خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہمارا کشمیر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یاد رکھیے، مستقبل کی تاریخ جہاں ظالم کو معاف نہیں کرے گی، وہاں ظالم کے حامیوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہمت مرداں مدد خدا کے گرد گھومتی ہے۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، یہ خون ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو، صبح ضرور ہوتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ نہیں چھوڑیں گے کوششیں تعمیر نشیمن، نہیں چھوڑیں گے کوششیں تعمیر نشیمن، گرتی ہے اگر برق تو 100 بار گرے۔ شکریہ۔ سڑکیں خون سے تر، مدرسے لہو لہو، گھر قاتلوں کے آماج گاہیں اور مظلوموں کے دل کی آہیں، لٹیروں کے محل بن گئے اور غریبوں کے دل دہل گئے۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں آج کے ہمارے اس پروگرام کی اگلی مقررہ کو، جن کا نام ہے ہمنا ایوب۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، وہ ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ صدر علی وقار، آج اس زرق برق اور خوشگوار ماحول میں ایسے دردناک اور اذیت ناک موضوع پر بات کروں گی کہ جس کا درد اور اذیت اس ہنستے بستے ماحول کو افسردہ اور اذیت ناک کر دے گا۔ خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہمارا کشمیر۔ علی وقار، ایک آہ اٹھی اور کہکہوں میں دفن ہو گئی۔ میری آج کی بات اس آہ کے نام، ایک آنسو چشمے نم سے ٹپکا اور زمیں بوس ہو گیا۔ میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام، میری آج کی گفتگو تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام کہ جو کشمیر کے دریچوں میں گونجتی ہیں۔ میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام کہ جن کے جگر چاک ہوئے۔ علی وقار، یہ جنت نظیر کشمیر ہے، یہاں پھول کھلتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ آسمانوں پر شفق نے رنگ بکھیرا ہے، یہاں مسکراہٹوں کا بسیرا ہے، منظر بدلتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ میرے کشمیر کو سیادوں نے گھیرا ہے،
میرا کشمیر بہت اکیلا ہے، یہاں ظلم و بربریت کا بسیرا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے، اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں، یا خدایا یہ جنازہ کون اٹھائے گا، یہ جنازہ کون اٹھائے گا۔ ہے آگ بھلا کیا شے، اب موت سے لڑنا ہے، اس دور کی عظمت کو یہ پیغام دینا ہے، اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ لیکن صدر اعلی وقار، ہمارے کشمیر کا حال یہ ہے کہ یہاں کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں سے لاشیں نہ اٹھائی گئی ہوں، یہاں کوئی خاندان ایسا نہیں کہ جس کی عزت محفوظ رہی ہو، یہاں درندوں کی طرح ظلم و بربریت ڈھایا جا رہا ہے۔ علی وقار، یہاں آج بھی مائیں کسی صلاح الدین کی آس لگائے بیٹھی ہیں۔ علی وقار، میرے الفاظ کو تقریر ہرگز مت کہیے گا، یہ ہر پاکستانی اور کشمیری کا وہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ جب میں اس محفل میں بیٹھے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ کشمیری طالب علم یاد آتا ہے جو ہر روز اپنی کتابوں اور بستے کو اس آس سے دیکھتا ہے کہ شاید کل وہ بھی اسکول جا سکے۔ جب میرا بھائی مجھے پیار سے بلاتا ہے تو مجھے وہ کشمیری یاد آتا ہے کہ جس کا سینہ بھارتی درندوں نے چاک کر دیا۔ جب میرے بابا مجھے پیار سے دلاسا دیتے ہیں تو مجھے وہ کشمیری یاد آتا ہے کہ جس نے آزادی کی خاطر اپنے باپ کو قربان کر دیا۔ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے جو نکلی ہیں آزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے جو نکلی ہیں آزادیاں کشمیر کی، یا خدایا پوچھتی ہیں یہ وادیاں کشمیر کی، کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی، دے میرے مولا آزادی اب وادی کشمیر کو۔ علی وقار، میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، میری زبان بولنے کی سکت کھو بیٹھتی ہے، میرا وجود کانپنے لگتا ہے جب میں اپنی ماں بہنوں کی چادروں کو غاصبوں کے ہاتھوں میں دیکھتی ہوں۔ لیکن علی وقار، میں جانتی ہوں کہ اس قیامت سے نکلنا ایک مشکل اور کٹھن عمل ہے، لیکن علی وقار یہ بھی تو واضح ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ آج کشمیر کی وادیاں آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہیں، چشموں کا ٹھنڈا اور خوبصورت پانی خون سے سرخ ہو چکا ہے۔ ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے اے کشمیر، یہ خون شہیدوں کا، یہ نور امیدوں کا، ہم مل کر بچائیں گے یہ لٹے ہوئے گھر، ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے اے کشمیر۔ شکریہ۔ جب آگ تھی ہلکی ہلکی سی، شعلوں کو بجھانا ممکن تھا، اب آگ ہے گلیوں گلیوں میں، پھر ملبہ ٹھنڈا کیسے ہو۔ جب اپنے محافظ سوتے ہوں پھر شور و شکوہ کس سے ہو۔ یہاں روز ہی خنجر چلتے ہیں، یہاں روز ہی لاشیں گرتی ہیں، اب اہل چمن یہ کہتے ہیں ہر لاش پہ ماتم کیسے ہو۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں آج کی ہماری اگلی مقررہ حفصہ خلیل صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہمارا کشمیر، آج کشمیر وقت کی نوکے قلم سے ٹپکنے والا لہو رنگ سوالیہ نشان ہے۔ صدر اعلی وقار عصر حاضر کا سب سے بڑا المیہ، 1 کروڑ کے لگ بھگ انسان سنگینوں کے سائے میں مقید اقوام متحدہ کے خوابیدہ ضمیر سے ایک باوقار زندگی کا حق مانگ رہے ہیں۔ وہ کشمیر کہ جو کل تک جنت نظیر تھا، آج بھارتی درندوں کے ظلم و تشدد سے پامال ہو چکا ہے۔ وہ کشمیر کہ جس کا حسن دے کر جہانگیر بے ساختہ فردوس بروئے زمین پکار اٹھتا تھا، آج سلامتی کونسل کے بند لبوں سے رائے شماری کی صدا سننے کا منتظر ہے۔ وہ کشمیر کہ جو پاکستان کی شاہرگ ہے، مگر آج اس شاہرگ پر بھارتی درندوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ وہ کشمیر کہ جہاں ہر آن موت کی آہٹ کا گماں ہوتا ہے،
جہاں ہوا بھی سسکیاں بڑھتی ہے، جہاں کی گلرنگ فضائیں خاموش لبوں سے اپنی بربادی کا نوحہ پڑتی ہیں کہ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں جس کو مل کر صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجری ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، یوں جاڑ میرے گڑوندے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تصویر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ صدر علی وقار 8 جولائی 2016۔ بنڈور کی مسجد سے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد برہان وانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے۔ اسی لمحے بھارتی درندے چاروں جانب سے ٹوٹ پڑے، کانوں کے پردے پھاڑتی گولیوں کی آوازیں، چیخوں پکار، پھر لہو لہان زمین پر پھیلتا موت کا سناٹا۔ یہ ہے جنت نظیر وادی کشمیر کہ جس کی آغوش نے معصوم بچوں کا لہو سنبھالا، جہاں بارش تو برستی ہے مگر برستی بارشوں میں بھی کوسار جلتے ہیں، جہاں جوان کفن کے لیے چاک ہوتی ہیں ردائیں، لازم ہے کہ اب آزاد ہوں کشمیر کی فضائیں۔ اے بھارت، تمہیں حساب دینا ہوگا شامالی بیگم کا جس نے آزادی کی راہ میں اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے، تمہیں حساب دینا ہوگا ان ننھے معصوم بچوں کا جنہیں پاکستانی پرچم لہرانے کے جرم میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تمہیں حساب دینا ہوگا 70 سال سے کٹتے گرتے بے گناہ کشمیریوں کا، سسکتے بلکتے معصوم بچوں کا، ڈری سہمی ماتم کرتی ماؤں بہنوں کا۔ اٹھو اور احساس کرو اور دیکھو اس ماں کی جانب جو اپنے بچوں کو چھڑانے کے لیے بھارتی فوجی کے منہ پر تماچا رسید کرتی ہے۔ دیکھو کشمیر کے ان ننھے معصوم بچوں کی جانب جو اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے بھارتی ٹینکوں اور بلڈوزروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میرے تن کے غم نہ گن نبی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، تجھے ناز جوش و گرز پہ ہے، مجھے ناز زخم